رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ سورہ انفال آیت نمبر 65، صفحہ نمبر 39، 65 66 67۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا مئتین وان یکن منکم مئۃ یغلبوا الفا من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفاء فإن یکن منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین وإن یکن منکم الف یغلبوا الفین بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ اے نبی، مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو۔ اگر تم میں سے 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 کافروں پر غالب رہیں گے، اور 100 ایسے ہوں گے تو 1000 پر غالب رہیں گے، اس لیے کہ کافر ایسے لوگ ہیں کہ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے۔ اب خدا نے تم سے بوجھ ہلکا کر دیا اور معلوم کر لیا کہ ابھی تم میں کسی قدر کمزوری ہے، پس اگر تم میں 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر 1000 ہوں گے تو خدا کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے، اور خدا ثابت قدم رہنے والوں کا مددگار ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنے کے لیے بہت سی ترغیبات دیں، جن میں سے کچھ مندرجہ ذیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے سب سے پہلے تو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو، اس قدر مؤثر ترغیب دو کہ مسلمان جہاد کرنے پر مجبور ہو جائیں اور حکم نہ ماننے کا کوئی راستہ بھی نہ چھوٹے۔ پھر ہے ہمارے پاس 20 مجاہدین جو ہیں 200 کافروں پر غالب ہوں گے۔ 20 مجاہد 200 کافروں پر غالب ہوں گے جو ثابت قدم ہوں گے، اور یہاں ثابت قدم مجاہدوں سے مراد وہ مجاہدین ہیں جو اس طرح سے لڑتے ہوں کہ یا تو فتح یاب ہو کر غازی بنیں اور یا تو شہادت کا مرتبہ حاصل کریں۔ پسپا ہونا، شکست کھانا ان کی سرش میں داخل ہی نہیں ہے۔ ایسے مجاہدوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑے انعامات سے نوازنے کا وعدہ کیا ہے، اور اپنے سے 10 گنا کافروں پر غالب آنے کی بشارت دی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ پھر آیت کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ ثابت قدم رہنے والے اگر 100 مجاہدین ہوں گے تو وہ 2000 پر غالب آ سکتے ہیں، اور یہی اللہ کی مدد کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 66 میں فرمایا کہ ابھی تمہارا ایمان مضبوط نہیں ہوا ہے، شاید تمہارا ذہن اتنی بڑی بات کو قبول نہ کر سکے کہ ایک مسلمان 10 کافروں سے کیسے لڑ سکتا ہے۔ تو اتنا سمجھو کہ اگر تم میں سے 100 جم کر لڑنے والے ہوں گے تو وہ 200 کافروں پر غالب آ جائیں گے، اور اگر 1000 ہوں گے تو 1000 دشمنوں پر غالب آ جائیں گے۔ جو لوگ میدان جنگ میں ثابت قدم رہتے ہیں اور زخم آنے پر
یا نقصان ہونے پر صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا حامی اور ناصر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں بڑے انعامات سے نوازتا ہے. تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ مسلمان ثابت قدم نہ رہیں اور غالب نہ آئیں. لہٰذا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی ہے. آیت نمبر 67, 68 اور 69. ما کانا للنبی ان یکونا لہو اسرا حتی یسخنا فی الارض تریدون ارد الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم. لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا واتقوا اللہ ان اللہ غفور الرحیم. پیغمبر کو شایع نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک کافروں کو قتل کر کے زمین میں کثرت سے خون نہ بہا دے. تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو اور خدا آخرت کی بھلائی چاہتا ہے اور خدا حکمت والا ہے. اور اگر خدا کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا. تو جو مال غنیمت تم کو ملا ہے اسے کھاؤ، وہ تمہارے لیے حلال طیب ہے، اور خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بدر کی لڑائی میں مشرکوں کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 قید ہوئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 70 قیدیوں کو مدینہ منورہ لے آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان قیدیوں کے بارے میں 2 صورتیں پیش کی تھیں. نمبر 1 صورت کیا تھی کہ انہیں ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے، اور دوسری صورت یہ تھی کہ انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. اور جو دوسری تھی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، وہ بھی ایک اس شرط پر تھی کہ آئندہ سال تمہارے اتنے ہی آدمی قتل کیے جائیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس معاملے میں رائے طلب کی، یعنی دونوں رائے بتائیں ان کو کہ ان کو قتل کر دیا جائے یا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ سب آپ کے خویش ہیں اور اقارب ہیں اور بھائی بند ہیں، اس لیے آپ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیجئے. اس احسان کے بعد ممکن ہے کہ کچھ لوگ مسلمان ہو کر اور وہ خود اور ان کی اولاد ہمارا دست اور بازو بنے، اور ان سے جو فدیہ لیا جائے گا وہ جہاد کے کاموں میں لگا دیا جائے گا. ان سے جو بھی فدیہ کے طور پر مال حاصل ہوگا اسے جہاد کے کاموں میں لگا دیا جائے گا اس مال کو. آئندہ سال ہمارے 70 آدمی کا شہید ہو جانا تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ان کو شہادت کا درجہ ملے گا. فطری رحم دلی اور شفقت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی رائے تھی، اسی طرف اس ملان تھا ان کا بھی. لیکن دوسرے صحابہ کرام کی کیا رائے تھی؟ بہت سے صحابہ کرام اس رائے پر متفق تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سعد بن معاذ، بیٹا ذہن میں رکھیے گا، حضرت عمر رضی اللہ اور حضرت سعد بن معاذ نے اس رائے سے اختلاف کیا. بہت بحث و تمیز کے بعد حضرت ابو بکر کے مشورے پر عمل ہوا. اللہ تعالیٰ کو یہ جو اختلاف والی بات تھی وہ پسند نہیں آئی،
پہلی آیت میں جو ہم نے پڑھی ہے اسی بات کی طرف اشارہ ہے، اور پھر جب آیت نمبر 69 ہم نے پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی اور اطمینان کی خاطر فرمایا کہ جو کچھ تم ان سے فدیہ کے طور پر لیا ہے یا غنیمت کے طور پر لائے ہو وہ اللہ کی عطا ہے اور تمہارے لیے حلال اور طیب ہے، سو تم اس کو خوشی سے کھاؤ پیو، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔